السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان مکرم، آئیے کہنے سننے سے پہلے اپنی روایت کے مطابق اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ہادی، اپنے مرشد سیدنا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے آقا کی مدح و ثنا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، اور کہتے ہیں کہ تیرے پیارے حبیب کا، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک بار پھر سے اہل سنت و جماعت کو حرمین طیبین کی خدمت گاری کا شرف عطا فرمائے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانے تک، جو تقریباً 1923 تک جاری رہی، اور حرمین طیبین پر تقریباً 1923 کے کچھ اور وقت بعد تک بھی اہل سنت و جماعت کی خدمت کا دور جاری رہا، لیکن بعد میں حرمین طیبین پر خاندان سعود کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے مملکت حجاز کو مملکت سعودیہ عربیہ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ایک بار پھر سے اسی دیا کی خدمت عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ محفل کئی جہتوں سے ہے۔ عزیزم عبدالرضا کی شادی کو 1 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ، اللہ نے انہیں اولاد کی دولت بھی عطا فرما دی، اسی درمیان کاروبار بھی شروع کیا، اور ان کے دادا مرحوم کی برسی کی فاتحہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 1 پنت 2 کاج، نہیں کہہ لیجیے 1 پنت 4 کاج، ماشاءاللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے گھر میں رزق میں برکتیں نازل فرمائے، اولاد کو عمر طویل عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور مولا تعالیٰ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام بنائے، آمین۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے رتبے اور مرتبوں کو بلند کرتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ علم وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث اور اپنا نائب قرار دیا۔ علم کی بنیاد پر انسان اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی پہچان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کفا بالعلم شرفا، علم کی شرافت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو آدمی علم والا نہیں بھی ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہہ جاتا ہے۔ جو آدمی عالم
علم والا نہ ہو، جسے معلومات نہ ہو، اگر اسے کوئی یہ کہے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں تو اسے سننے کے بعد کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ علم کی تعریف ہے، علم کی عزت ہے کہ جس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جس آدمی کے پاس تعلیم اور شکشا اور ایجوکیشن نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی اسے علم والا کہے، عالم کہے، جانکار کہے، اسے ایجوکیٹڈ کہے، تو اسے سننے کے بعد کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ اور جہالت کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو آدمی جاہل ہوتا ہے اسے بھی جاہل سننا اچھا، جاہل کو بھی جاہل سننا اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب جہالت اتنی خراب چیز ہے کہ جس میں ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہلوانا نہیں چاہتا، اور علم اتنی اچھی چیز ہے کہ جس میں نہ ہو اسے بھی سننے میں کیا لگتا ہے؟ برا، اچھا لگتا ہے۔ پتہ یہ لگا علم بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، ہو علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ علم انسان کو ہمیشہ عزتیں دلاتا ہے، اسی لیے ہمارے دین میں علم کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ آج کا زمانہ علم کا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی جو ہے وہ علم کی صدی اس معنی کر ہے کہ آج ایک انسان اگر رکشہ بھی چلاتا ہے وہ اپنے بچوں کو علم سکھانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبح ہوتے ہی اسکول لے جانے والے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی بھیڑ ہوتی ہے جو بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں۔ مائیں صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن بچوں کے لیے ٹفن تیار ضرور کرتی ہیں۔ باپ صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے مگر بچوں کے لیے اسکوٹی اسٹارٹ ضرور کرتا ہے تاکہ اسکول چھوڑ کر کے آئے۔ تو اتنا لوگوں میں علم کے تعلق سے جو بیداری ہے، اتنی جو زوردار لوگوں میں علم کے تعلق سے بیداری آئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آج کل کے لوگ علم کے تعلق سے بہت زیادہ بیدار ہیں، بہت زیادہ لوگ جاگرک ہیں، لوگ بہت زیادہ علم کی قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ علم کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ مگر یہ بیداری اور یہ جاگرکتا صرف 150-200 سال کی دین ہے، جب سے لارڈ میکالے نے اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا کے سامنے رکھا اور لوگوں نے، خصوصاً ہندوستان کے لوگوں نے، علم کے نئے انداز، نئے شکل، نئے کیفیت اور نئے سیٹ اپ اور نئے سلیبس کو دیکھا اور علم حاصل کرنے لگے۔ اسکول بنے، پرائمری اسکول بنے، جونیئر اسکول بنے، ہائی اسکول بنے، انٹر کالج بنے، اس کے بعد ڈگری کالج اور یونیورسٹی لیول تک کے ادارے بنے۔ لوگوں میں تیزی کے ساتھ علم کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی سماج، دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی علم کو وہ اہمیت آج تک نہیں دے پائی جو آج سے تقریباً 14.5 صدی پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر عطا فرمائی، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کر لو چاہے تمہیں چین تک جانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، عرب سے چین کا فاصلہ ہزاروں میل کا تھا، راستے میں خشک پہاڑ تھے، سمندر تھا، زبان کا، علاقے کا، کھانے پینے کا اتنے سارے فرق تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر عرب سے لے کر چین کے بیچ تک اتنا فاصلہ طے کر کے بھی علم سیکھنا پڑے تو یہ سارا فاصلہ طے کرو، ساری پریشانیاں اٹھاؤ، مصیبتیں مشقتیں جھیلو، مگر علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ علم کی ضرورت کو تو بیان کرتا ہے لیکن علم کی فرضیت کو صرف اسلام نے بیان کیا۔
اور اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام نے اس علم کو صرف مردوں کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر، دونوں پر علم فرض ہے۔ یعنی علم سیکھنے میں، علم کی فرضیت میں ہمارے دین نے مرد اور عورت کے بیچ کوئی فرق نہیں رکھا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد و عورت کے بیچ ڈیفرنس اور فرق ہے۔ اسلام عورت کو مرد کے مقابلے 2 قدم پیچھے رکھتا ہے اور مرد کو عورت کے مقابلے 4 قدم یا 2 قدم آگے بڑھا کے رکھتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات اور میرے آقا کی یہ حدیث جواب ہے بہترین، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو آگے رکھا اور ان کو پیچھے رکھا، وہ آئے اور دیکھیں کہ اسلام نے دین کے ایک بڑے معاملے کو بیان کرتے ہوئے، علم کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے، مرد اور عورت دونوں کو برابری اور یکساں کے درجے پر رکھا۔ آج آپ اور ہم جس سماج اور جس دور میں جی رہے ہیں، بلا شبہ یہ علم سے محبت کرنے کا زمانہ ہے، مگر آج کل تو علم میں بھی فرق ہے۔ ایک علم وہ ہے جو حضرت مفتی سلیم مصباحی کے سینے میں ہے، علم دین، علم حدیث، علم فقہ، علم شریعت۔ ایک علم وہ ہے جو کسی ڈاکٹر کے سینے میں ہے، جو کسی فلاسفر کے سینے میں ہے، جو کسی انجینئر کے سینے میں ہے۔ اسے آپ علم دنیا کہہ سکتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں ڈاکٹر زیادہ ہے، عالم کم ہے، ماسٹر زیادہ ہے، عالم کم ہے، انجینئر زیادہ ہے، عالم کم ہے۔ آسان سے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ دنیا میں علم دنیا رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں اور علم دین رکھنے والے لوگ، اگر جسٹس راجندر سچر کمیٹی کی رپورٹ مانی جائے جو انہوں نے تقریباً 2011 اور 12 میں پیش کی تھی، تو اس وقت انہوں نے جو کیلکولیشن کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا اگر کیلکولیشن کریں صرف مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کے تقریباً 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور 96% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر مدرسوں میں آنے والے ان 4% بچوں کو ہم عالم بھی مان لیں کہ سارے کے سارے بچے عالم ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن مان لیا جائے تب بھی یہ بات طے ہے کہ مسلمانوں میں اگر سارے کے سارے 4% بچے مدرسے میں عالم بن جاتے ہیں تو بھی یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں، اس ہندوستان میں 4% ہی عالم ہے، 4% ہی ایسے انسان ہیں جن کے سینے میں علم دین ہے، اور باقی 96% کون ہیں؟ جن کے سینے میں علم دنیا ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جن کے سینے میں سائنس کا، میتھ کا، جغرافی کا، فلسفے کا، ہسٹری کا علم ہے، وہ 96% ہے۔ اب یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسکول جانے والے بھی سارے ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر نہیں ہوتے، وہاں سے بھی کوئی 8ویں میں بھاگ گیا، کوئی 9ویں میں بھاگ گیا، کوئی 11ویں میں بھاگ گیا، کوئی 10ویں میں، کوئی 12ویں میں، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 12ویں یا کسی نے BA کر بھی لیا تو اس نے کوئی بہت بڑا فلک تکیل چلا دیا ہو۔ BA کر کے بھی لوگ سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور MA کرنے کے بعد بھی رکشہ چلا رہے ہوتے ہیں، BA کرنے کے بعد بھی مزدوری اور محنت کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقدیر کی اور اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی لگن کی بات ہوتی ہے، لیکن ایک عام آنکڑا یہی ہے کہ 4% بچے مدرسوں میں اور 96% بچے اسکولوں میں۔ یہ ہمارے سماج کا اور ہماری سوسائٹی اور ہماری قوم کا کیلکولیشن ہے۔ اگر اس میں نان مسلم کمیونٹی کو جوڑ لیا جائے تو یہ اور زیادہ ہے، لیکن بات صرف ہم اپنی کمیونٹی کی کرتے ہیں۔ آج کل جن لوگوں کے پاس سمجھ کی 2-4 لوگ زیادہ ہوتی ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ مدرسوں میں سائنس پڑھانا چاہیے۔ کیا پڑھانا چاہیے؟ مدرسوں میں سائنس پڑھانا چاہیے، مدرسوں میں انگریزی پڑھانی چاہیے، مدرسوں میں کمپیوٹر سکھانا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہم نے مان لی۔ مدرسوں میں کتنے % بچے ہیں؟ 4%۔ کتنے % بچے ہیں؟ 4% بچے ہیں۔ 96% آپ کے اسکولوں میں ہیں۔ اگر ان 4% لوگوں نے، ان 4% بچوں نے بھی اگر کمپیوٹر، انگریزی، سائنس، میتھ سیکھ لیا تو کوئی زیادہ فرق پڑ جائے گا؟ 96% تو سیکھے ہوئے ہیں، 96% تو سیکھے ہوئے ہیں،
اگر یہ 4 بھی ادھر چلے گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہمیں 96% آدمی کمپیوٹر جانتا ہے، انگریزی جانتا ہے، میتھ جانتا ہے، اتہاس جانتا ہے، جغرافی جانتا ہے، فلسفہ جانتا ہے، تو وہ 96% تو قوم کو کچھ فائدہ پہنچائے؟ اگر وہ 96% مل ملا کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہے تو یہ 4% بھی اگر ان میں شامل ہو گئے تو کیا فائدہ پہنچا دیں گے؟ کیا فائدہ پہنچا دیں گے؟ خدا کے بندو، 4% سے کہتے ہو کہ تم بھی وہی سیکھو جو 96% سیکھے ہوئے ہیں، تبھی ان 96% والوں سے بھی کہہ دو کہ خدا کے بندو 96% تم لوگ ہو، کم سے کم 6% ادھر سے نکل کے اس کی مدد سے بھی چلے جاؤ، دین سیکھ لو، 10% نکل کے چلے جاؤ، دین سیکھ لو، شریعت سیکھ لو، حدیث سیکھ لو، فقہ سیکھ لو، قرآن سیکھ لو۔ ان 96% میں سے کسی سے کہنے تیار نہیں ہے کہ تم بھی دین سیکھ لو۔ 4% سے مطالبہ ہے کہ تم بھی دنیا سیکھو۔ اگر ان 4% نے بھی دنیا سیکھ لی تو یہ دنیا پر اتنا اثر ڈال دیں گے، جب 96% اثر نہیں ڈال پا رہے تو یہ 4% کیا ڈال پائیں گے؟ تو کیا عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ 96% لوگوں سے بھی کہا جائے کہ تم میں سے 2 4 8% 10% آدمی دین سیکھ لو؟ 4% یہی دین سیکھے ہوئے، اگر ان 4 کے ساتھ 6 اور مل جائیں گے تو یہ 10 ہو جائیں گے، اگر 14 مل جائیں گے تو یہ 18 ہو جائیں گے، اور 16 مل جائیں گے تو 20% ہو جائیں گے۔ ہو سکتے ہیں جب 20% لوگ دین سیکھنے والے یا دین کا علم رکھنے والے ہو تو یہ سماج اور سوسائٹی پر آج جتنا اثر یہ 4% لوگ چھوڑ رہے ہیں، جب ان کی تعداد 10% یا 20% ہو جائے تو ان کا اثر اور زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن ہم اس جہت اور اس اینگل سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہمیں انہی اینگلوں سے سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں علم دنیا ہے ہی نہیں، اصل میں علم دین اور علم دنیا کی جو تقسیم اور جو اس کو الگ الگ کیا گیا ہے یہ تو انگریزوں کے دور سے کیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مدرسوں میں سبھی کچھ پڑھایا جاتا تھا، اور آج بھی ضرورت ہے کہ مدرسوں میں سبھی کچھ پڑھایا جائے، لیکن سبھی کچھ کے چکر میں وہ نہ چھوڑا جائے یا اسے ختم نہ کیا جائے جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو نان مسلم ڈاکٹر کا سہارا اس کی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے یہاں امام نہیں ہے تو نان مسلم کو امام تو نہیں بنایا جا سکتا۔ نان مسلم ڈاکٹر کی دوائی دی جا سکتی ہے لیکن نان مسلم کی امامت تو نہیں چل سکتی نا۔ نان مسلم انجینئر کی انجینئرنگ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن نان مسلم قاری کی قیاس سے فائدہ تھوڑی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بنیادی چیزوں کو تو سلامت رکھنا ہے، علم بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے رتبے بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی اہمیت بیان کی، اور علم یقینی طور پر بڑی کام کی چیز ہے۔ علم تو ہونا ہی چاہیے، علم دین، علم دنیا۔ بارہ علم ہونے کے اعتبار سے ہر علم عزت کے لائق ہے۔ ایسا نہیں کہ علم دنیا کی کوئی عزت نہیں، علم دنیا کی بھی عزت ہے۔ علم دنیا کی کوئی عزت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر کے جو قیدی تھے، غیر مسلم قیدی، جب ان کو چھوڑا جانے لگا تو کچھ قیدی ایسے بھی رہ گئے کہ جن کے پاس اپنی رہائی کے بدلے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ قید میں ڈال دو، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، کسی نے کہا کہ فلاں سزا دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، یا رسول اللہ ان کو قتل بھی نہ کیا جائے، قتل کر کے وہ نکل جائے، اور قید کر کے ہمیں کیا فائدہ، کب تک انہیں قید بنا کے جلائے گا۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا میری رائے یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں، علم جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو چیز جانتے ہیں، جو علم اور تعلیم ان کے سینوں میں ہے، یہ ہمارے بچوں کو سکھا دیں۔ ہمارے بچوں کو علم سکھانا ہی ان کی رہائی کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور ان لوگوں کو اپنے بچوں کا استاد بنایا
جو لوگ ہمارے نبی کے خلاف تلواریں نکال کے لائے تھے، اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اگر آپ کی جان کا دشمن بھی آپ کو کچھ سکھا سکتا ہو تو اس سے بھی سیکھو۔ جان کے دشمن سے بھی علم سیکھنا پڑے تو علم سیکھ لو۔ جب جان کے دشمن سے علم سیکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عزت کی چیز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جو ظالم تھے، جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماننے والے بچوں کو جو علم سکھانے والے تھے، یہ علم سکھایا، وہ علم دین تو تھا نہیں، تو غیر مسلم تھے، قرآن تھوڑی سکھایا ہوگا انہوں نے، حدیث تھوڑی پڑھائی ہوگی انہوں نے، شریعت اور نماز کے مسائل تھوڑی بتائے ہوں گے، توحید کا، رسالت کا عقیدہ تھوڑی بتایا ہوگا۔ انہوں نے کیا سکھایا ہوگا؟ انہوں نے یقیناً دنیا کا کوئی علم سکھایا ہوگا جو ان کے پاس تھا، اس سے فائدہ اٹھایا گیا، پتہ یہ لگا کہ علم بہرحال عزت کی چیز ہے اور علم انسان کو بھی معزز بناتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم بڑی کام کی چیز ہے، علم بڑے کام کی چیز ہے، اتنے کام کی کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے ویسے ویسے علم کی قیمت بڑھتی ہے۔ دولت جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے دولت کی قیمت گھٹتی ہے، جیسے جیسے وقت آگے جاتا ہے دولت کی قیمت، آج جو 100 روپے کی کرنسی ویلیو ہے وہ 2030 میں بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ گھٹے گی۔ 2040 میں اور زیادہ اور گھٹے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی ٹائم میں لوگ 500 کا نوٹ نکالتے تھے تو پورے بازار کے چکر کاٹتے تھے کہ بازار میں کوئی نوٹ چرانے والا ملتا نہیں تھا۔ آج حال یہ ہے کہ 2,000 کا نوٹ سبزی والے توڑا دیا کرتے ہیں، جو چھوٹے موٹے راستوں پر موچی بیٹھے ہوا کرتے ہیں وہ توڑا دیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ دنیا میں جتنی بھی دولت اور یہ کرنسی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت گھٹتی جاتی ہے، لیکن علم جتنا پرانا ہوتا ہے اتنی اس کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں علم والا جب جوان ہوتا ہے تو اس کی پوچھ اور حیثیت کم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے علم والا بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے اس کی حیثیت اور اس کی پوچھ فرق بڑھتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جوانی میں جس علم والے کو اس کے پڑوسی سلام کرنے تیار نہیں ہوتے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو شہر کا شہر اسے ہاتھوں پہ روکتا ہے۔ کیوں؟ علم ہے ہی ایسا، جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا مہکتا ہے، جتنا قدیم ہوتا ہے اتنی اس کی قدر بڑھتی ہے، جتنی اس کے اوپر تجربے کی پردیں چلتی ہیں اتنا زیادہ اس کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ علم اس حالت میں ہوتا ہے کہ آنکھیں آدمی کی لٹک جاتی ہے، بھویں لٹک جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عظیم عالم دین جنہوں نے علم نحو کی بڑی عظیم کتاب لکھی، وہ علم نحو سیکھنے کے لیے جب اس کتاب کے مصنف کے پاس پہنچے تو ان کی عمر 100 سے زیادہ پار کر چکی تھی، ان کی بھویں لٹک چکی تھی۔ جب کوئی مجھے ملنے آتا تو وہ اپنی پلکوں کو ایسے اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کون آیا ہے۔ حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پڑھنے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے شہرہ سن رکھا تھا کہ فلاں بستی میں کوئی بڑے عالم رہتے ہیں جنہوں نے ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے سوچا جس عالم نے کتاب لکھی ہے لاؤ اس کتاب کا سبق اسی عالم سے پڑھتا ہوں۔ لکھنے والا جب پڑھائے تو سبحان اللہ کیا کہنے، لکھنے والا جب پڑھاتا ہے نا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک حرکت سے، اس کے پس منظر بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس لفظ کو میں نے کہاں رکھا ہے، کس ورڈ کو کہاں یوز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے میں نے کس پرپس پر، کس مقصد اور کس ماہیت کے تحت رکھا ہے۔ حضرت سید شریف جرجانی شہرہ سن رکھا تھا کہ فلاں کتاب کا لکھنے والا عالم فلاں بستی میں رہتا ہے۔ یہ چلے گئے، جوانی کا عالم تھا ان کی۔ جب یہ گئے اور کتاب کے مصنف سے ملے، جس نے کتاب لکھی تھی اس رائٹر سے ملے، تو وہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، آنکھیں پلکیں ڈھلک چکی تھی، جسم کمزور تھا، سہارے کے ساتھ اٹھا کرتے تھے۔ اٹھے اور پوچھا کون ہے، تو جواب دیا کہ میں شریف جرجان سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اتنی بات سنی تو
तो उन्होंने अपनी पलकों को हाथों से उठाया और उठा के देखा कि सामने एक नई उम्र का जवान बैठा है। उन्होंने उस जवान को देखा, उसके चेहरे पर इल्म सीखने की ललक, आंखों में इल्म सीखने की चमक और जज्बा था। उन्होंने कहा कि ऐ नौजवान, मैं तेरे इल्म के सीखने के जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ, मगर मैं बड़ा मजबूर हूँ बेटे, अब मैं उम्र के उस मोड़ को आ गया हूँ, अब मैं किसी को ज्यादा देर पढ़ा नहीं सकता, ज्यादा देर किताब देख नहीं सकता, ज्यादा देर बोल नहीं सकता, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। तेरे जैसे जवान को पढ़ाना किसी भी उस्ताद की खुशनसीबी होती है। पढ़ने वाला अगर मिल जाए किसी पढ़ाने वाले को तो क्या कहना, पढ़ने वाला चुनिंदा लोग होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वरना तो अक्सर क्लास में बैठकर के वक्त बराबर करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। कहा हजरत मेरी तो बड़ी तमन्ना है। कहा तुम्हारी तमन्ना पूरी करने का एक जरिया है, फला बस्ती में मेरा एक और शागिर्द रहता है जो बिल्कुल मेरी कॉपी है, हूबहू मेरी परछाई है, जैसा मैं पढ़ाता हूँ ऐसा ही मेरा वो शागिर्द पढ़ाता है। वो जवान है अभी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें वैसा ही पढ़ाएगा जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो ये इल्म की शान होती है कि इल्म वाला बूढ़ा भी हो जाए फिर भी जमाना उसके पास पलट के आता है। ये इल्म की शान है। और इल्म इतना अहम है कि वक्त का ताजदार, ताजदारों का ताजदार, सारे वलियों का ताजदार सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने घर से निकलते हैं तो इल्म के लिए निकलते हैं। किस लिए निकलते हैं? इल्म के लिए। और कहते हैं जिस वक्त आपने बगदाद छोड़ा तो हजरत गौसे आजम की उम्र तकरीबन 18 साल की, जवानी की मंजिलों को छू लिया था। किसके बेटे थे? हजरत सैयद गयासुद्दीन खानदान सादात से, इमाम हसन की औलाद में से हैं। 18 साल की उम्र में घर छोड़ करके जीलान के रहने वाले थे। जीलान से निकल करके जाते हैं बगदाद की तरफ। जीलान बगदाद से कई सौ किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे को छोड़ करके बगदाद की तरफ जाते हैं इल्म सीखने के लिए। वलियों के सरदार जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बेबाप के बेटे हैं, घर में माँ है और माँ भेज रही है पढ़ने के लिए। आज 18 साल की उम्र में किसी पीर का बेटा देखा आपको मिल जाते हुए? देखा किसी पीर का बेटा? नहीं ना। तो सोचता कि मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है। वो कहते हैं कि हमें तो इल्म लदुन्नी है। क्या कहते हैं? इल्म लदुन्नी। ये इल्म लदुन्नी क्या है? ये इल्म लदुन्नी वो है जो बगैर सीखे अल्लाह की तरफ से मिल जाए, बगैर सीखे अल्लाह की तरफ से मिल जाए। हजरत गौसे आजम इमाम हसन की औलाद में हसनी सादात है, सैयद के बेटे, आलिम के बेटे, एक नेक परहेजगार मुत्तकिया माँ के बेटे, उनकी गोद में पले बढ़े, मदरसे में पढ़ा, इल्म सीखा, अपनी बस्ती के सारे उस्तादों से पढ़ लिया। अब इल्म की तलाश और इल्म की ललक और ज्यादा थी, इसलिए फैसला किया कि अपना कस्बा छोड़ के बगदाद जाएंगे और वहां इल्म सीखेंगे। और आज के लोग कह रहे हैं कि हमें इल्म लदुन्नी, अगर इल्म लदुन्नी इतनी आसानी से मिल जाया करता तो गौसे आजम अपने घर में बैठे रहते कि अल्लाह हमें ना मिलेगा इल्म लदुन्नी तो किसे मिलेगा? हमें ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, हिंदुस्तान की शान आन बान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, माँ का इंतकाल, बाप का इंतकाल, अपने बाप की विरासत में मिली हुई पंचक्की और बाप की देखभाल करते हैं, कारोबार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। जब हजरत शेख इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान मुबारक से चबाया हुआ टुकड़ा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुंह में रखा तो आपके दिल के जज्बात बदल गए। वो नौजवान जो कारोबार में लगा हुआ था, जो अपने बाप की देखभाली और अपने बाप की आमदनी और हिसाब किताब में लगा रहता था, उस नौजवान की दिल की दुनिया बदल गई और उसने फैसला किया इल्म हासिल करेंगे। क्या करेंगे? इल्म हासिल करेंगे। आजकल के जाहिल पीरों के जाहिल बेटे कहते हैं हमें तो इल्म लदुन्नी है। गरीब नवाज ने नहीं सोचा कि इल्म लदुन्नी हमें मिले,
امام حسین کی اولاد میں سے ہے، سادات میں سے ہے، نیک باپ کے نیک بیٹے ہیں، نیک ماں کے نیک فرزند ہے، متقیوں پرہیزگاروں کا خاندان ہے، مگر وہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں علم لدنی، انہیں ملے گا علم لدنی، خود جاہل باپ جاہل دادا جاہل، جہالت کے انبار، دین کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں۔ اس لیے عزیزو یاد رکھو، ہمارے تو ولی و نبی مدرسوں میں جا کر کے علم سیکھا ہے، مدرسوں میں جا کے علم سیکھنا یہ تو ولیوں کی بھی روایت اور ولیوں کی عادت ہے، ولیوں کا سلطان اور ولیوں کا تاجدار سب مدرسے میں پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ جس زمانے میں بغداد میں پڑھ رہے تھے، ان کی ماں جیلان قصبے میں رہتی تھی، بیٹے کا خیال رہتا تھا۔ ایک بار ایک آدمی انہیں بستی میں ملا، اس سے انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بغداد میں رہتا ہے، آتا جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کی ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا عبدالقادر بغداد میں ہے، بڑی دور کا راستہ ہے، لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اور گروپ کی شکل میں، قافلے کی شکل میں جاتے تھے، لوٹ لٹیروں پر خطرہ رہتا تھا۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ نے سوچا کہ میرے بیٹا عبدالقادر کئی دنوں سے، مہینوں سے وہاں پڑا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس خرچی کو پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ پیسے بھیج دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اس آدمی سے جو بغداد آتا جاتا تھا کاروبار کے سلسلے میں، آپ کی والدہ نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم بغداد رہتے ہو، وہاں جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے، یہ پیسے میرے بیٹے تک پہنچا دے گا۔ اس آدمی نے پیسے لے لیے اور پیسے لے کر کے وہ بغداد کی طرف آ گیا۔ ادھر غوث اعظم کا حال یہ تھا کہ جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے۔ اب غوث اعظم بڑے پریشان، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں بچے، میں بڑا پریشان، جب کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے تو میں نے روزہ رکھ دیا کہ بھوکا رہنے سے اچھا ہے روزے رکھ لو۔ ایک دن روزہ رکھا، نہ سحری میں کچھ کھانے کو ملا اور نہ افطار میں کچھ کھانے کو ملا، پانی سے سحری، پانی سے افطار۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن میں نے پھر یہی کام کیا۔ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزر گئے اور ایک لقمہ بھی میرے پیٹ کے اندر نہیں گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں ایک پردیسی مسافر ہوں، مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ یہ سوچ کر کے میں بازار میں گیا، سوچا کہ کسی دکاندار سے کہوں، کسی گھر والے سے کہوں، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں چلا تو گیا لیکن پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میرے خاندانی غیرت نے، میرے خون نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی سے مدد مانگوں۔ میں گیا اور واپس لوٹ آیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے زیادہ پریشان کیا تو میں جنگل میں گیا اور جنگل میں جانے کے بعد میں نے پیڑ کے کچھ پتے توڑے اور انہیں چبا کے کھا گیا اور پانی پی لیا۔ بڑا پریشان، ایک دن تو میں نے پتے چبا کے کام کرا لیا، لیکن کئی دن ہو چکے تھے مسلسل فاقہ کرتے اور روزے رکھتے، کھانے کو کچھ ملا نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک کام کرتا ہوں، بغداد کی جامع مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ بغداد کی جامع مسجد بڑی مسجد ہے پورے شہر کی، مختلف جگہوں سے لوگ مسافر یہاں آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو مسافروں کی وجہ سے آس پاس کے محلے والے مسجد میں کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان بھیجتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسافر آ رہا ہوگا تو مسافر کھا لے گا۔ کبھی لوگ کچھ بھیجتے ہیں، کبھی کچھ بھیجتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، شاید میرے نصیب میں کچھ کھانا رکھا ہے۔ یہ سوچ کے غوث اعظم کہتے ہیں میں بغداد کی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں ابھی آ کر کے بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا خواب لے کر کے آیا۔ اسے دیکھ کر کے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا اور کوئی آدمی کھانے کو لے آیا۔ اس آدمی نے وہ طبق میرے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ آئیے کھانا تناول فرمائیے۔ اب میں تو کئی دن کا بھوکا تھا، میں نے سوچا کہ سبحان اللہ، اس سے اچھی کیا بات ہے، میں کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نے 1-2 لوگوں کو اور شریک کیا، میں نے کھایا، کھانے کے بعد پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب کھانا کھا چکنے کے بعد اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، تھوڑی پوچھ تاچھ کی۔ تو میں نے بتایا کہ جی میں فلاں جگہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ تو کہا عبدالقادر کو جانتے ہو؟ تو کہا مطلب؟ کہ عبدالقادر کو جانتے ہو؟ تو کہا عبدالقادر تو میں ہی ہوں، جیلان کے رہنے والے۔ کہا ہاں جیلان کے رہنے والا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ کہنے لگا مجھے معاف کر، اور بڑا شرمندہ ہوا۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم معافی کس بات کی مانگ رہے ہو؟ مجھے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا، تمہاری وجہ سے میرا پیٹ بھرا، کئی دن کے بھوکے پیاسے آدمی کو کھانا ملا، مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
چاہیے اور تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو اور شرمندہ ہو رہے ہو. شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں مجھے معافی ہی مانگنی چاہیے اور میں شرمندہ ہوں. کہا کس بات پر شرمندہ ہو؟ کہا میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں کئی دن پہلے آپ کے قصبے میں گیا تھا, آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو آپ کی ماں نے آپ کے خرچے کے لیے مجھے کچھ پیسے دیے تھے. وہ پیسے لا کر کے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. اتفاق کی بات یہ کہ مجھے آپ ملے نہیں. میں سوچنے لگا کہ ایک نوجوان جو مہینوں سے اپنے گھر گیا نہیں ہے, اب وہ مجھے مل نہیں رہا, کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو. میں نے کئی جگہ پوچھا, کئی مدرسوں میں گیا, لیکن مجھے جب پتہ نہیں چلا تو میں نے کیا کیا, میں نے کچھ پیسوں کو اللہ کے نام سے صدقہ کر دیا اور باقی جو پیسے بچے تھے اس کا کھانا بنا کے یہ اٹھا کے آج جو تباک لایا ہوں میں, یہ تمہاری ماں کے دیے ہوئے پیسوں کا تیار کیا میں نے, آج وہ لایا ہوں. تو آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ میرا نہیں کھایا, قسم خدا کی وہ کھانا آپ نے اپنے پیسوں کا کھایا. حضرت غوث اعظم علیہ رحمت و رضوان اللہ کا شکر ادا کر کے کہتے ہیں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ تو نے علم کی برکت سے یہاں بھی ایک احسان سے بچایا. تو یہ ہے علم کی برکتیں. امت کے ولیوں کا تاجدار اس حالت میں علم حاصل کرتا ہے کہ فاقے بھی کرتا ہے, پتے بھی کھا لیتا ہے, پیاس بھی اٹھاتا ہے, پیاس کی مشقت بھی برداشت کرتا ہے, مگر دین کا علم حاصل کرتا ہے. آج وہ لوگ جو علم کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں, علم کو ہلکا جانتے ہیں, علماء کی قدر نہیں سمجھتے, انہیں سیکھنا چاہیے کہ علم کیا چیز ہے. محض خامخواہی, محض زبان درازی, لفاظی باتوں سے کوئی صاحب علم نہیں ہو جاتا, کوئی صاحب علم نہیں ہو جاتا. علم سیکھنے کے لیے خود کو کھلانا پڑتا ہے, علم سیکھنے کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں, تب کہیں جا کر کے انسان کو علم کا حصول ہو پاتا ہے. اور علم یقینی طور پر اللہ کا بڑا انعام اور اللہ کی بڑی عطا ہے جس پر ہو جائے. علم جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے, علم اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ایک جسم دیا ہے, ہر انسان کے پاس اللہ کا بخشا ہوا جسم ہے. اس جسم کے اندر اللہ نے مختلف اجزاء, اعضاء اور پارٹ رکھے ہیں. ایک جسم میں آنکھیں ہوتی ہیں, دماغ ہوتا ہے, زبان ہوتی ہے, کان ہوتے ہیں, ہاتھ ہوتے ہیں, پاؤں ہوتے ہیں, پیٹ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے, پھیپھڑے ہوتے ہیں. یہ الگ الگ پارٹ ہے نا باڈی کے. اہل علم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے بھی یہ حصے ہیں انہیں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. انسان کے کچھ اعضاء اور کچھ پارٹ ایسے ہیں جو علم کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ پارٹ ایسے ہیں انسان کے جسم میں جو کس کا ذریعہ بنتے ہیں, علم کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ پارٹ ایسے ہیں جو عمل کا ذریعہ بنتے ہیں. اور تیسرا حصہ انسان کے جسم کا وہ ہے کہ جو مال کا ذریعہ بنتے ہیں. پہلا پارٹ انسان کے جسم کے وہ اعضاء, وہ حصے جو علم کا ذریعہ بنتے ہیں وہ 3 ہیں. انسان کی آنکھ, انسان کے کان اور انسان کا دماغ. ان 3 چیزوں کے ذریعے انسان علم سیکھتا ہے. 3 چیزوں کے ذریعے انسان کیا سیکھتا ہے, علم سیکھتا ہے. کانوں کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جسے ہم نے سننے کی طاقت دی, جسے ہم نے دیکھنے کی طاقت دی, جسے ہم نے سوچنے کی طاقت دی, اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ 3 بات علم سیکھنے کا ذریعہ ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ سن کر کے بھی کچھ سیکھتا ہے. ہاں, ہمارے گھر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جو علم سیکھتا ہے نا, ہمارا بچہ اردو بولتا ہے. وہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ وہ ہماری زبان سے اردو سنتا ہے.
عرب کا بچہ عربی بولتا ہے چونکہ وہ اپنے کانوں سے عربی، برٹین کا بچہ انگریزی بولتا ہے چونکہ برٹین کا بچہ اپنے ماں باپ سے انگریزی، فرانس کا بچہ فرینچ بولتا ہے چونکہ وہ اپنے کانوں سے فرینچ، اسپین کا بچہ اسپینش بولتا ہے چونکہ وہ اپنے کانوں سے اسپینش۔ تو انسان کا جو پہلا علم ہوتا ہے وہ سننے کے ذریعے ہوتا ہے، سننے کے ذریعے انسان پہلا علم حاصل کرتا ہے۔ پہلا علم حاصل کرنے کے لیے لکھنا پڑھنا نہیں پڑتا، بچہ اردو بولتا ہے، عربی بولتا ہے، انگریزی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، اسپینش، فرینچ یا کوئی بھی لینگویج بولتا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے، وہ لکھ پڑھ کر کے نہیں بولتا، وہ کس کے ذریعے بولتا ہے؟ کان کے ذریعے، سن کر کے۔ اسے اردو کا علم ہوتا ہے سن کر، اسے عربی کا علم ہوتا ہے سن کر، اسے فارسی کا، انگریزی کا، اسپینش کا، فرینچ کا علم ہوتا ہے سن کر۔ تو علم کا پہلا درجہ سننا ہے اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ 20 منٹ ہو، دیکھنا ہے۔ دیکھا جاتا ہے یہ بلی ہے، یہ بکری ہے، بلی اور بکری میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ سن کر کے دیکھ کر۔ تو بلی کا علم ہونا، یہ بکری کا علم ہونا، گھوڑے کا علم ہونا، یا اونٹ کا علم ہونا، یہ ان ساری چیزوں کا علم کیسے ہوتا ہے؟ سن کر یا دیکھ کر؟ دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ یہ چاچا ہے اور یہ دادا ہے۔ چاچا اور دادا میں فرق کیسے کرتا ہے بچہ؟ دیکھ کر کے کرتا ہے نا، کہ کالی داڑھی والے چاچا اور سفید داڑھی والے دادا، اور کئی بار ایسا ہو کہ بے داڑھی والا چاچا اور داڑھی والا دادا، اور کئی بار اس کا بھی اپوزٹ ہوتا ہے کہ داڑھی والے چاچا اور بے داڑھی والا دادا۔ تو جو بھی علم ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھ کر کے ہوتا ہے۔ کچھ علم ہوتا ہے جو سن کر کے ہوتا ہے، اور کچھ علم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیکھ کر کے۔ کانوں کے ذریعے سنا، علم ملا، آنکھوں کے ذریعے دیکھا، علم ملا۔ اور تیسرا ہے انسان کا دماغ۔ کیا ہے انسان کا؟ اسی کے ذریعے انسان سوچتا ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، 7 اور 2 9 ہوتے ہیں۔ انسان چیزوں کو میچ کرتا ہے کہ یہاں ہم اینٹ لیں گے، اس کے نیچے سیمنٹ لگائیں گے تو دیوار بن جائے گی۔ کس کے ذریعے چیزیں سیٹ کرتا ہے؟ دماغ کے ذریعے، کہ ایک لوہے کو پگھلائیں گے اور دوسرے لوہے سے جوڑ دیں گے، ٹانکا لگ جائے گا۔ کس کے ذریعے سیکھا؟ انسان نے دماغ کے ذریعے۔ پانی کا استعمال کر کے انسان بجلی بناتا ہے۔ آدمی نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے ایک مشین تیار کی، اس کا نام کمپیوٹر رکھا۔ آدمی نے دماغ کا استعمال کر کے ایک مشین تیار کی، اس کا نام لاؤڈ اسپیکر رکھا۔ آدمی نے کن کے ذریعے کام کیے؟ سب دماغ کے ذریعے۔ دماغ کے ذریعے پانی سے بجلی بنا گیا، دماغ کے ذریعے لوہے اور پلاسٹک کے پرزوں کا استعمال کر کے کمپیوٹر بنا گیا، موبائل بنا گیا، اور وائر کا استعمال کر کے، لوہے کا ٹین کا استعمال کر کے انسان لاؤڈ اسپیکر بنا گیا۔ تو کچھ علم انسان کو ملا سن کر، کچھ ملا انسان کو دیکھ کر، اور کچھ ملا انسان کو اپنے دماغ سے۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ 3 جو پارٹ ہیں انسان کی باڈی کے، آنکھیں، انسان کے کان اور انسان کا دماغ، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جسم میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ دماغ سب سے اوپر، آنکھیں اوپر اور کان۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ چونکہ یہ علم کا ذریعہ ہے، علم سب سے اوپر ہوتا ہے، تو جو علم کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جسم میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس کے بعد کچھ اعضاء وہ ہوتے ہیں انسان کے جو عمل کا ذریعہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے آدمی کام کرتا ہے۔ آدمی کام کن کے ذریعے کرتا ہے؟ ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے۔ ہاتھ بھی نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور پیر تو آلریڈی سب سے نیچے ہے، پیر سب سے نیچے ہے۔ تو جن کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے آدمی وہ سب سے اوپر، جن کے ذریعے کام کرتا ہے وہ سب سے نیچے، اور بیچ میں ہے وہ اعضاء جن کے ذریعے انسان مال حاصل کرتا ہے۔ اور مال سے مراد صرف یہ روپیہ پیسہ یا سونے چاندی، یہ سکے اور یہ کاغذ نہیں ہے۔ مال کے ذریعے وہ چیزیں ہیں کہ جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ مال ضرورت ہے نا، مال کسے کہتے ہیں؟ اگر مال کی ڈیفینیشن پوچھی جائے تو مال کہتے ہیں جو انسان کی ضرورت پوری کرے، اور جو ضرورت پوری نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں ارے دھول ڈالو، ایسے پیسے کو تو کام نہ آ سکے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسے کی سیدھی سادھی پریبھاشا، جو کام آ جائے وہ پیسہ، اور جو کام نہ آئے وہ ایسا پیسہ۔ پیسہ وہی ہے جو کام آئے، دولت وہی جو کام آئے، جو دولت کام آئے اس کا فائدہ نہیں۔ تو مال وہ ہے جو کام آئے۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ کیا چیز کام آتی ہے؟
انسان کا دل، انسان کا جگر، یہ پورے جسم کو خون دیتا ہے، مال کی سپلائی کرتا ہے۔ انسان کا دماغ اس کے ذریعے ہے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں اس کے ذریعے ہے، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان اسی خون کے ذریعے ہے۔ خون کی سپلائی دل اور جگر کرتا ہے، تو یہی انسان کے جسم کو مال سپلائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو 3 حصوں میں رکھا، کچھ اعضاء علم کا کام دیتے ہیں، کچھ اعضاء عمل کا کام دیتے ہیں، اور انسان کے کچھ اعضاء مال کا کام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو انسان کے جسم میں سب سے اوپر رکھا، اس لیے یاد رکھیں علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر لے، لیکن علم زیادہ دیر تک اسے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی بستی میں کوئی بہت پڑھا لکھا نیک متقی پرہیزگار آدمی رہتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑے وظیفے اور تسبیح پڑھتا تھا، ہر وقت چلے کرتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی کہ یار نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، چلو اس سے پھونک ڈلوا لیں، فائدہ ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی، کاروبار چل نکلے گا، دکان میں برکت ہوگی، نیک آدمی ہے۔ آج کل بھی یہی مزاج ہے کہ آدمی کو دیکھا کہ بڑے چلے اور وظیفے کر رہا ہے، لے اس کے پاس بھیڑ۔ آپ نے دیکھا ہے مزار کی جاری مجاوروں کے پاس کتنی بھیڑ ہوتی ہے، لے دبا دبا عورتیں، دبا دبا آدمی، کوئی تعویذ لے رہا ہے بخار کا، کوئی اتارا کرا رہا ہے، کسی کی ساس نے جادو کر دیا ہے، کسی کی بہو نے جادو کر دیا ہے، کسی کا سسر جادو کے اثر میں ہے، کسی کا آدمی تعویذ کے اثر میں ہے، کسی کا دیور تعویذ کے اثر میں ہے، اور وہ سب کے اثر اتار رہا ہے اور اپنا اثر خود سے نہیں اتر رہا ہے۔ بھیڑ لگی ہے، چونکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا نیک اور متقی پرہیزگار ہے، تو اس علاقے کے بہت سارے جن شیطان جمع ہوئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ وہ بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی اسے بڑا بہکا دیتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا چھوڑو یار، کسی ڈھنگ کے آدمی کو بہکاؤ جس کے بہکانے سے کوئی بڑا فائدہ ہو، ایسے لوگوں کے بہکانے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی نے بتایا کہ آج میں نے ایک نمازی کو نماز سے روک دیا، آج میں نے ایک فلاں آدمی کو روزے سے روک دیا، الگ الگ کارگزاری ابلیس کے سامنے پیش کی گئی۔ ابلیس نے کسی کو نوٹس نہیں دیا، کسی کو خاطر نہیں لایا۔ ایک شیطان نے ابلیس سے کہا کہ آج میں نے ایک دین سیکھنے والے بچے کو مدرسہ جانے سے، دین سیکھنے سے روک دیا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس نے بات سنی تو وہ اپنے تخت سے کودا اور اس شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا شاباش، کیا کام کیا ہے۔ اب باقی تو شیطان نے وہ برا مان لیا۔ انہوں نے شیطان نے کہا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو نماز سے روکا، 2 بھائیوں میں جھگڑا کرا دیا، باپ اور بیٹے میں لڑائی کرا دی، خاندانوں میں ہم نے ناچاکی اور نااتفاقی پیدا کرا دی، ہمیں کوئی شاباشی نہیں۔ اس نے ایک بچے کو دین سیکھنے سے روک لیا تو آپ اسے گلے لگا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا خدا کے بندو، تم جانتے نہیں جو دین سیکھ جاتا ہے وہ صرف اپنا فائدہ نہیں کرتا، وہ پورے ایک سماج اور پوری سوسائٹی کا فائدہ کرتا ہے۔ متقی پرہیزگار زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ کرتا ہے، اس کے تقوی سے، اس کی نمازوں سے، اس کے روزے سے، اس کی عبادت سے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے خاندان کو نہیں۔ اور ایک علم دین سیکھنے والے سے، علم کا ذوق اور علم کا جذبہ رکھنے والے سے، دین رکھنے والے سے صرف اسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کے آس پاس رہنے والے، اس کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج اس نے ایک دین کو سیکھنے والے کو روکا تو اس نے ایک بہت بڑے کام کو کیا ہے، کہا بھائی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ چلو تمہیں میں سمجھاتا ہوں پریکٹیکلی، علم اور تقوی میں علم زیادہ اہم کیوں ہے۔ کہا پتہ کرو کہ اس بستی میں کوئی بہت متقی آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ کہا ہاں اس بستی میں ایک بڑا متقی اور بڑا نیک آدمی، بڑی نمازیں پڑھتا ہے۔ کہا چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ لے کر کے گئے۔ صبح کا وقت وہ صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے، انہیں شیطان نے راستے میں روکا، السلام علیکم حضرت ذرا رکے۔ کہا بتائیں کیا بات ہے؟ کہا ذرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، ذرا چھوٹا سا مسئلہ ہے بتا دیں۔ اب صوفی صاحب تھے، جو نیک آدمی تھے، وہ رکے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ شیطان نے اپنی جیب سے ایک سوئی نکالی، کہا یہ سوئی ہے نظر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی سوئی ہے؟ کہا ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اس سوئی کے اندر جو سوراخ ہے
کیا اس سوراخ سے اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں آسمانوں کو نکال سکتا ہے؟ تو کہنے لگے یار کیا پاگل پن کی بات کرتے ہو یار، کہاں اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی بڑی زمینیں، اور کہاں یہ معمولی سی سوئی؟ کیا دیوانے اور پاگل پن کی بات کرتے ہو؟ کیوں نکلو یہاں سے؟ پاگلوں کی ایسی باتیں کرتے ہو، راستہ روکتے ہو، نمازوں سے روکتے ہو۔ چلا گیا وہ نماز پڑھ کے۔ شیطان نے کہا کہ جو کوئی کتنا نیک آدمی ہے نماز پڑھ کے چلا گیا، اسے اپنے تقوی کے باوجود، اپنی نیکیوں اور نمازوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں ہے اسے، کیونکہ اس کے پاس وہ علم تھا نہیں جو اسے اللہ کی قدرت کے بارے میں بتا سکتا۔ چلو اب میں تمہیں کسی علم والے کے پاس لے کے چلتا ہوں، کوئی معلوم کرو کوئی ہے اس بستی میں صاحب علم، کوئی عالم دین کہا فلاں جگہ فلاں گلی میں ایک عالم دین ہے، کہا چلو چلے۔ اتفاق سے انہوں نے مسجد کے راستے میں پا لیا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، ان سے بھی یہی سوال کیا کہ حضرت اس چھوٹی سی سوئی کے چھوٹے سے سوراخ کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ارے کون ہے تم؟ انسان ہے کہ شیطان ہے؟ کیسی کچی اور کیسی ہلکی باتیں کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو سوال کر رہا ہے۔ ارے اللہ کی قدرت تو اتنی عظیم ہے کہ یہ سوئی کا ناکا تو بہت بڑا ہے، اگر اس سوئی کے اندر کے سوراخ کے 1000ویں حصے کو بھی تو کہے تو اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان نہیں سارے کے ساری کائنات کو نکال سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا جاننے والی باتیں کرتا ہے؟ چل راستے سے ہٹ، یہ کہا اور آگے نکل گئے۔ اس شیطان نے اپنے سارے شیطانوں سے کہا کہ دیکھو وہ آدمی متقی پرہیزگار اگرچہ تھا، علم نہیں تھا، اس لیے اللہ کی قدرت کا اسے یقین نہیں ہو سکا، اللہ کی قدرت کو وہ جان نہیں سکا۔ اس آدمی کے پاس علم تھا، علم کی بنیاد پر اسے اللہ کی قدرت کا یقین تھا، نکل گیا صاف بچ کر کے ہمارے داؤں سے، اور وہ نیک پرہیزگار آدمی مارا گیا چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ علم اتنا اونچا ہوتا ہے، لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی سی بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، مگر نہیں، اپنی کہی ہوئی باتوں کو ثابت کرنا تو علم والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، خالی کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے امام شافعی سے پوچھا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اتنی بڑی قدرت، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمینیں، اتنی معمولی سی چیزوں کے اندر آ جائے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عالم دین تھے نا، عالم ربانی تھے، امت کے مجتہد تھے، اپنے وقت کے 4 بڑے اماموں سے ایک تھے۔ امام شافعی نے فرمایا ہاں میں ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک معمولی سی چیز کے اندر بھی بڑی چیز کو داخل کر سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ آپ نے کہا کہ بیٹھ یہاں اور ایک آسمان پر کیا چمک رہا ہے؟ کہا کہ آسمان میں سورج ہے۔ کہا بتا سورج بڑا ہے کہ تیری آنکھ بڑی ہے؟ کہا جی میری آنکھ کی کیا مثال، سورج تو زمین سے بھی بڑا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، آپ نے کسی ایک چیز یا کسی ایک ایسے تنکے کو اٹھایا، اسے گول گھمایا اور گول گھما کے اس کی آنکھ کے قریب لا کے رکھا، کہا کہ اب ذرا اسی تنکے اور دائرے کے اندر سے دیکھ سورج تجھے دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے آنکھ کے قریب کر کے دیکھا اور کہا ہاں حضرت سورج تو دکھائی دے رہا ہے۔ کہا کہ سورج چھوٹا ہے یا بڑا؟ کہا کہ بڑا ہے۔ کہا اس چھوٹے سے دائرے کے اندر سے تجھے پورا سورج دکھ رہا ہے یا آدھا یا پاؤں یا اس سے بھی چھوٹا؟ کہا حضرت سورج تو پورا دکھ رہا ہے۔ کہا ارے عقل کے دشمن یہی تو ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے تجھے پورا سورج دکھا سکتا ہے تو وہی خدا اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے ساری کائنات و زمین کو نکال سکتا ہے۔ بے شک یہ ہے علم، یہ بات ایک علم والا ثابت کر سکتا ہے۔ جب تیری آنکھ کے چھوٹے سے حصے پر، چھوٹے سے سوراخ کے دائرے میں تجھے پورا سورج اللہ دکھا سکتا ہے، اور یہ تو میں دکھا رہا ہوں، اللہ دکھانے والا جائے تو کیسے کیا کرتے ہیں؟ تو علم والا جب بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے پاس علم کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے علم والا اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں علم والوں کو کوئی نہیں لگتا، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ سیدوں کا ہے، کائنات میں سب سے بڑا رتبہ سادات کا ہے، کیونکہ وہ حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی کی اولاد ہے، مگر ہمارے علماء فرماتے ہیں جو انسان عالم دین ہو جائے علم کی وجہ سے اس کا رتبہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے
کہ ایک عالم دین سید کی بیٹی سے نکاح کرنے کا حقدار بن گیا۔ علم ہے، علم انسان کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے ایک بار بازار میں انہیں جا کے دیکھ کر کے پوچھا، اے نوجوان، میں تم بارہا بازار میں آتے جاتے دیکھتا ہوں، تم کام کیا کرتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں کپڑے کا اور مختلف چیزوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کاروبار کرتے ہو؟ میں تو سمجھتا تھا تم پڑھائی کرتے ہو، میں سمجھتا تھا کہ تم پڑھائی کرتے ہو، تمہارے چہرے میں، تمہاری پیشانی میں تو مجھے علم کے چراغ نظر آتے ہیں اور تم کام دھندے میں لگے ہو۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور اس کے بعد امام اعظم نے علم سیکھا، ایسا سیکھا کہ امام اعظم کے علم نے پوری دنیا کو فیض پہنچایا۔ حضرت غوث اعظم بغداد کے تاجدار اور ہمارے ہندوستان کے تاجدار کون؟ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز۔ امام اعظم کا علم اتنا بڑا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جیسی عظیم ہستی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہندوستان کی اکثر اولیاء، اکثر ولی، بہت سارے مجدد کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تاجر باپ کا تاجر بیٹا علم کی طرف آیا تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، تو آپ اور ہم اپنے بچوں کو علم ضرور سکھائیں۔ علم عزتیں دلاتا ہے، چاہے علم دین ہو یا علم دنیا ہو۔ ہاں، علم دین کو ترجیح ہے، چونکہ وہ دیکھیے علم دنیا ہماری ضرورت ہے، اور علم دین ہمارا مقصد ہے۔ مقصد ضرورت سے بڑا ہوتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ آج کل لوگ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر؟ صرف پیسے کے لیے نا، کہ میرا بچہ اچھے سے پڑھ لکھ جائے تاکہ لائف اچھی ہو جائے۔ لائف اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی سے کھائے کرو۔ ماسٹر انجینئر اس لیے تھوڑی بناتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے گا تو پورے گاؤں کے، محلے کے، بستی کے، شہر کے، پڑوسیوں کے، سب کے مکانوں کے اچھے مفت میں بنائے گا؟ کوئی سوچتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر اپنے بچے کو بناتا ہے 20، 30، 40، 50 لاکھ روپیہ خرچ کے، کوئی رشیا بھیج رہا، کوئی بنگلہ دیش بھیج رہا، کوئی یوکرین بھیج رہا، 40-50 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، یا نیٹ کی تیاری کرا رہے ہیں، کوچنگ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ میرا بچہ ایک خیراتی اسپتال کھول لے گا اور سب کو مفت میں دوائیاں بانٹے گا؟ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ عیش کاٹے گا۔ تو علم دنیا کا بنیادی جو فتویٰ ہے، آدمی کی جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا بچے کی اچھی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ تو علم دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد ہے، اور علم دین ہمارا مقصد ہے۔ ایک بار جب اپنے بیٹے کو علم دین کے لیے ڈالتا ہے تو وہ اسی وقت سوچ لیتا ہے کہ یہ عالم دین بنے گا تو زیادہ پیسے تو نہیں کمائے گا، عالم دین بنے گا زیادہ پیسے تو نہیں کمائے گا، مگر یہ لوگوں کی دین کی اصلاح کر کے میری آخرت کا سامان بتائے گا۔ ہر بات جانتا، ہمارے باپ بھی جانتے ہیں، مفتی سلیم صاحب کے والد بھی جانتے ہیں، قاری نوشاد کے والد بھی جانتے تھے، سب جانتے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، ہم ایک ٹائم میں جب فراغت کے بعد ہم نے بیوی میں اس کا فارم ڈال دیا، ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا، مدرسے میں علم دین سکھایا، اس نے سکھایا تھا تم جا کر کے ڈاکٹر بن جاؤ، میڈیکل اور کلینک کھول کر کے لوگوں کو دوائیاں، ہری پیلی نیلی گولیاں بانٹو۔ حالانکہ ہم اپنے والد کے بڑے بیٹے تھے، مفتی سلیم صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے تمام بیٹے، ان کے تمام بھائی کاروباری ہیں، بڑے کاروباری ہیں، پیسے والے ہیں، بڑے بڑے اچھے موٹے پیسے والے ہیں، بڑا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو ان کے والدین نے بھی کاروبار میں ڈالتے، آج یہ بھی اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کروڑ پتی بنے بیٹھے ہوتے، مگر وہ کروڑ پتی ہو کر کے بھی لوگوں کی نگاہ میں اتنے محترم نہیں ہے جتنے یہ ان سے 10 گنا کم پیسے کے باوجود لوگوں کی نگاہ میں زیادہ محترم ہے، کیونکہ ان کے پاس علم دین ہے۔ تو علم دین پیسہ اگرچہ کم دلاتا ہے مگر آخرت کا انتظام اچھا کراتا ہے، اور آخرت کا اچھا ہونا ہی ہمارا مقصد ہے۔ دعا کریں آپ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو علم دین ضرور سکھائیں، علم دنیا بھی سکھائیں مگر علم دین ضرور سکھائیں، اس سے ہماری آخرت وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز